پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، حجاب کی آیات کے شان نزول کے اعتبار سے، پردے کی آیات کے شان نزول کے اعتبار سے، اور یہ پرٹیکولرلی دو روایتیں ہیں، ایک سیدہ زینب سے ریلیٹڈ اور ایک سیدہ سودا سے ریلیٹڈ، دونوں امہات المومنین ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ پہلی حدیث بخاری میں 6238 اور 6239 ہے، اور اسی کا جو صحیح مسلم میں نمبر ہے وہ ہے 3502 سے لے کر 3508 تک 7 طرق ہیں، اور دوسری جو سیدہ سودا سے ریلیٹڈ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 6240 اور مسلم میں 4 طریق ہیں، 5668 سے لے کے 5671 تک، اور باقاعدہ صحیح بخاری میں یہ جو حدیث ہے 6238 سے لے کے 62403 3 احادیث، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے آیت الحجاب، یعنی حجاب کے شان نزول سے متعلق آیات جو نازل ہوئی اس سے ریلیٹڈ احادیث کون سی ہیں۔ اب وہ سن لیجئے، ان دونوں واقعات کو میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں، باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 سے لے کے 60 تک آپ پڑھ لیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کے حوالے سے، آپ کے گھر کے پردے کے اعتبار سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ڈسکس ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے، تو لہٰذا نبی کی پرسنالٹی ڈسکس ہوگی، ان کے گھر کے معاملات بھی ڈسکس ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی، باقی ایشوز بھی ڈسکس ہوں گے، اس میں کوئی توہین والا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب والا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ پر اپنے گھر اصحاب کو مدعو کیا۔ اب وہ ہر طرح کے اصحاب موجود تھے، کچھ پینڈو لوگ بھی تھے، دیہاتی اعراب لوگ، اور کچھ جو ہے وہ سمجھدار لوگ بھی تھے۔ بہرحال وہ کھانا پینا کرنے کے بعد اب ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے کہ اٹھ کے گھر سے باہر چلے جائیں، بس اب محفل برخاست ہوگی۔ بعض لوگ بھی ہیں وہ ان کو بس عادت ہوتی ہے گپے مارنے کی، اگلا بندہ تنگ بھی آ رہا ہوتا ہے پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کا پھر مہذب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ڈھیٹ بندوں کے سامنے نا آپ گھڑی دیکھنا شروع کرتے ہیں بار بار، تاکہ ان کو شرم آ جائے کہ تو تے پائی ویل ہے نا، اسی ویلے نہیں ہے، منو اس تکلیف تو بہت گزرنا پہنتا ہے۔ اس لیے مختصر بات فون پہ بھی کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں میرے بھائی تمہید کے بغیر ڈائریکٹ بات کریں، مجھ سے جواب لیں، دیٹس آل۔ تو بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کے گھر سے باہر چلے گئے، اب میزبان ہی اٹھ کے باہر چلا گیا ہے، اب بھی تو کسی کو بات سمجھ جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے بہت تھے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور قرآن میں بھی یہ بات آئی کہ نبی شرم کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرم کرتا، تم نبی کے گھر جب معاملات ہوں فوراً اٹھ کے باہر نکل جایا کرو، وہاں پہ بیٹھے نہ رہا کرو، نبی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہارا حیا فرماتے ہیں لیکن اللہ حیا نہیں فرمائے گا اس معاملے میں، جو معاملہ شریعت کا ہے وہ کھول کر بیان ہوگا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32 سے 60 تک بہت انٹرسٹنگ آیات ہیں، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گھر سے باہر گئے سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، تو جو سمجھدار لوگ تھے اٹھ کے آپ پھر گھر واپس آئے، پھر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گپے مار رہے ہیں، اور سیدہ زینب جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں پردہ کر کے، گھر کوئی بہت بڑے تو نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے باہر گئے کہ اب شاید ان کو شرم آ جائے، وہ پھر بیٹھے ہوئے۔ تیسری بار جب ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے سیدہ زینب کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انس ابن مالک کہتے ہیں وحی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ کو چادر اڑا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت یہ آیات سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 سے 60 تک نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر خوب کلاس لی ان لوگوں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہیں اس معاملے میں اور تم لوگ یہ کرتے ہو، اور پھر اس میں نبی کی بیویوں کو بھی کہا گیا، اور چہرے کے پردے کا ساری ڈیٹیل یہ وہ واقعہ ہے۔ اور دوسرا جس کا میں نے بخاری اور مسلم سے حوالہ دیا وہ ام المؤمنین سیدہ سودا کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ رات کے وقت جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے نکلی، سیدنا عمر وہاں موجود تھے، سیدنا عمر کی خواہش تھی کہ آیات پردہ نازل ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر کہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو جو ہے وہ چہرے کا پردہ بھی کروایا کریں، آپ کی بیویاں تو کم از کم ضرور پردہ کریں کیونکہ ان کا سٹیٹس عام نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ شریعت تو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، نبی اپنے حوالے سے تو کوئی ڈیسیژن اس طرح نہیں کر سکتے ایکسکلوسیو، اگر کر لیں گے تو بعد میں تائید ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ بھی کر دے گا۔ بہرحال سیدنا عمر نے سیدہ سودا کو جب رات کے وقت دیکھا تو ان کا قد بہت لمبا تھا، تو انہوں نے کہا سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، تو وہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ وہ گھر واپس آ گئی۔ تو یہ سیدنا عمر نے یہ بات کی، اور وہ خواہش رکھتے تھے کہ میں اس طرح کا معاملہ کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو حکم دے دیں کہ وہ چہرے کا بھی نقاب کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اور بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 6051۔ سیدنا عمر کا اپنا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے 3 معاملات میں موافقت کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری موافقت کی، یہ عاجزی آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے دل میں ڈالی تھی اللہ نے بات، میں نے کسی خواہش کا اظہار کیا، اور وہی بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہو گئے۔ نمبر 1، میں نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے لیے مشورہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ نمبر 2، میں نے حجاب کے بارے میں، پردے کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دی۔ اور نمبر 3، غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں میرا مشورہ تھا کہ ان کو نہ چھوڑا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تائید کر دی میرے اس مشورے کی۔ تو مسئلہ نمبر 88A اور 88B میں نے ریکارڈ کروایا ہے، عصمت انبیاء پہ عقیدے کے شبہات کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے یہ ڈیٹیل سے غزوہ بدر کے قیدیوں والا ایشو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ پردے کے احکامات بنیادی طور پہ سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئے، اس کے بعد پھر سورۃ النور کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ باقی چیزیں بھی آئیں جو ہم نے الحمدللہ ڈسکس کر لی ہیں۔ دوسری حدیث بھی میرے بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 4141 اور صحیح مسلم میں 7020۔ یہ حدیث مشکات میں موجود نہیں ہے، اسے حدیث الافک کہا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ پہ جو معاذ اللہ گناہ کی تہمت لگائی گئی، اس پہ میں نے پچھلے دنوں ہی ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 159B، حدیث افک کے اوپر۔ تو آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہرحال اس کا میں مختصر واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور سیدہ عائشہ جو آپ کے ساتھ تھی اس سفر میں، قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا ہوا تھا۔ ہودج کو جو ہے صحابہ نے نیچے رکھا اور پیشاب کے لیے نماز کے لیے پڑاؤ کیا گیا۔ سیدہ عائشہ بھی رفع حاجت سے جب فارغ ہو کے واپس ہودج میں بیٹھنے لگی تو ان کو فوراً خیال آیا کہ میرا ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا، تو وہ اس کی تلاش کے لیے واپس چلی گئی۔ تو ظاہر ہودج خود اتنا وزنی ہوتا ہے، صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ اندر بیٹھی ہیں، اماں کے نہیں بیٹھی ہوئی، انہوں نے اٹھا کے رکھا، وہاں سے قافلہ کوچ کر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، وہیں پر بیٹھ گئیں۔ اور اس کے بعد ایک صحابی تھے سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ قافلے کے بعد وہاں سے اینڈ پہ آیا کرتے تھے تاکہ قافلے والے کوئی سامان بھول گئے ہوں تو وہ اپنا سامان وہاں سے وہ ان کا سمیٹ کے ان تک پہنچا دیں۔ اسی دوران اما عائشہ پہ ان کی نگاہ پڑ گئی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ اس وقت اونگ کی حالت میں تھیں اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا، اور سورۃ الاحزاب کی آیات چہرے کے پردے والی نازل ہو چکی تھیں۔ وہاں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ صفوان نے مجھے پہچان لیا، جب سوئی ہوئی حالت میں میرے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا تو اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، اس نے میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی، صرف بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو میں فوراً اٹھی اور میں نے اپنے چہرے کا نقاب اسی وقت کر لیا۔ اس میں الفاظ ہیں عربی کے، کانا رعانی قبل الحجاب، انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو اسے سیدھا پتا چل گیا کہ چہرے کا نقاب تھا۔ اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، تو میں نے جلباب کے ذریعے، اپنی بڑی چادر کے ذریعے، فخمرت وجہی، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، گھونگٹ کر لیا، چہرے کو ڈھانپ لیا میں نے، تو یہ چہرے کا پردہ ہو گیا۔ تو یہاں پر اب 4 اصطلاحات ذرا سمجھ لیں۔ نمبر 1 خمار، جو ہم نے پہلے آیات بھی پڑھ لی ہیں لیکن میں یہاں مختصراً جس کا ذکر سورہ النور کی آیت نمبر 31 میں ہوا۔ خمار کہتے ہیں ایسی اوڑھنی جو عورت اپنی قمیض کے اوپر لیتی ہے اپنے سینے کو اور ڈھانپنے کے لیے۔ یہ گھر کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کہ چہرے کے بغیر چہرے کی ٹکیا کو کھول کے سر کے اوپر اور سینے کے اوپر یوں گھروں میں جو عورتیں دوپٹہ لیتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خمار عربی میں۔ دوسرا سورۃ الاحزاب کی 59 نمبر آیت میں لفظ آیا جلباب۔ جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو چادر اس وقت عرب کی عورتیں گھروں سے باہر نکلتے وقت ایک اضافی چادر اپنے اوپر لیتی تھیں اور اس کا پھر گھونگٹ ہلکا سا سامنے لٹکا لیتی تھیں، بس اتنا کہ ان کو راستہ بھی یوں نظر آتا رہے
اور معاملات چلے چہرہ ڈھانپا جائے، اس کو کہتے ہیں جلباب. اسی کی ماڈرن فارم ہے برقع. بہت فینسی نہ ہو لیکن اس میں آنکھوں والا معاملہ جو ہے وہ کسی حد تک اجازت موجود ہے، کھولی جا سکتی. باقی نقاب والا معاملہ میں آگے انشاءاللہ بتا بھی دوں گا. تیسری ٹرم ہے سطر. سطر کہتے ہیں کہ آپ کے جو بیسک لیول کی چیز آپ نے ہر صورت میں ڈھانپ کے رکھنی ہے. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ایٹ لیسٹ سطر ہے. عورت کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنا سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے. لیکن یہ صرف محرم کے لیے ہوگا. جب سارے رشتے ہم سن چکے کہ سسر کے سامنے، بھائی کے سامنے، بھانجوں کے، بھتیجوں کے. باقی چہرے اور ہاتھ کے علاوہ باقی جسم صرف خاوند کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہے اور کسی کے سامنے بھی نہیں، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو. تو یہ ایٹ لیسٹ لیول کا سطر ہے. اور چوتھی ٹرم ہے حجاب. عربی میں حجاب کہتے ہیں پردے کو، اوٹ کو. اور اس کا ذکر بھی جو ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں گزرا کہ نبی کی بیویوں نے جب بھی کوئی معاملہ ان کے ساتھ لین دین ہو تو پردے میں کیا کرو. اگر گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر بھی تھا نا، اصحاب بھی آ کے ملتے تھے، تو پردے میں بات کی جائے. اور صحیح بخاری کے اندر بھی ذکر موجود ہے حجاب کے حوالے سے 1838 نمبر حدیث میں، جس میں نقاب کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ چہرے کے نقاب احرام کی حالت میں اتار دیے جائیں. وہ حدیث انشاءاللہ آ بھی جائے گی تو آپ کو نقاب کا لفظ بھی پتہ چل جائے گا. خمار وہ چادر ہے جو گھر کے اندر لینی ہے سر کے اوپر، صرف چہرے کی ٹکیا کو کھولنے کے لیے. محرم رشتہ داروں کے سامنے، ان کے سامنے بھی سر نہیں کھولیں گے آپ. اور جو جلباب ہے وہ چادر ہے جو گھر سے باہر نکلتے وقت لینی ہے، جس کی ماڈرن فارم برقع ہے. اور اس میں چہرے کا نقاب بھی ہوگا یا گھونگٹ بھی ہوگا. ایران میں آج بھی اس طرح کے جو ہے وہ پردے، بڑی چادریں. ابھی تو ان کے جو شہری علاقے ہیں ان کی جو عورتیں ہیں وہ تو بڑی چادر بہت بڑی لیتی ہیں. عرب میں آپ کو نظر بھی آئیں گی، چہرہ کھلا ہوتا ہے، باقی یوں سے چادر انہوں نے پکڑی ہوتی ہے. لیکن گاؤں کی جو عورتیں ہیں وہ اسی طریقے سے گھونگٹ والا معاملہ بھی کرتی ہیں. اس طرح کا پردہ وہاں پہ رائج ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی جو ہے خصوصاً مکے اور مدینے کے اندر برقعے کے اعتبار سے بڑا سٹرکٹ معاملہ موجود ہے. باقی شہروں میں تو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی برا ماحول ہے. میں صرف مکے مدینے کی بات کر رہا ہوں. تو ان احادیث اور آیات کی روشنی میں شیخ البانی اور امام خمینی اہل تشیع کے بہت بڑے امام گزرے، اور ماڈرن دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور جاوید احمد غامدی صاحب، میں ان سب کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں. اختلاف رائے جو ہے وہ علم کے میدان میں چونکہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم علمی دلائل اپنے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر کوئی سے ایگری کرتا ہے ٹھیک، نہیں کرتا نہ کرے، کوئی زبردستی منوانے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ بھی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں امہات المومنین کے لیے پردے کے قائل ہیں، چہرے کے پردے کے. وہ کہتے ہیں یہ پردہ خاص ہے امہات المومنین کے لیے. عام عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ کھول سکتی ہیں. تو اگر وہ غور سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 پڑھیں جس سے یہ امہات المومنین کے چہرے کا پردہ ثابت کرتے ہیں، وہ الفاظ ذرا غور سے پڑھے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مؤمن مردوں کی عورتوں سے بھی، صرف اپنی بیویوں بیٹیوں سے نہیں، عام مؤمنہ سے بھی جو عورتیں ہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں آگے سے ان کا گھونگٹ. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ایک ذریعہ ہے جس سے وہ پہچان لی جائیں گی یہ خاندانی عورتیں ہیں، پھر ان کو کوئی اذیت نہیں دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیات ہم ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں.